بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ تعالی ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا فرمایا امام عادل، فرمایا کہ عادل امام، عادل بادشاہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے اور وہ عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ قیامت والے دن وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور دوسرا آدمی فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا ایسا نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر پروان چڑھی ہو، جس کی جوانی جوان ہوتے ہوئے، اس کی جوانی چڑھتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو۔ اصل عبادت اسی زمانے کی ہوتی ہے کہ جب بندے کے اندر طاقت اور قوت بھی موجود ہوتی ہے اور وہ ساری چیزوں کے شہوات اور ساری چیز کا داعیہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا ایسا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہو۔ جس کا دل کہاں پر اٹکا رہتا ہو؟ مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہو۔ تو بھائی یہ بھی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، جب مسجد کے اندر آئیں تو خوب اطمینان کے ساتھ اور خوب توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوا کریں۔ اور حدیث شریف کے اندر جیسے آتا ہے کہ ایک بندہ آ جاتا ہے، نماز کا وقت نہیں ہوا، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس کو نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ تو مسجد کے اندر اطمینان کے ساتھ۔ اور چوتھا بندہ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، فرمایا کہ وہ 2 بندے کہ جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اسی پر وہ مجتمع ہوتے ہوں اور اسی پر وہ الگ ہوتے ہوں۔ بھئی آپس میں جو محبت ہے نا، یہ بھی بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ ایسا بندہ کہ جس کی محبت اللہ کے لیے ہے، یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دیکھیں جی اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب؟ اور کوئی بھی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے نا، اس طرح محبت کرنا۔ وہ ایک صحابی نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بندہ گیا نا، وہ ایک مسجد میں دیکھا ایک نوجوان خوبصورت جوان ہے، موتیوں کی طرح چمکتا ہوا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلاتا ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے، پتہ نہیں کون ہے۔ ہاں جی، انہوں نے دیکھ سن کی، دوسرے وقت میں جب پوچھا تو کہا جی یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ایک فرمایا کہ کچھ اوقات کے بعد میں نا ان کو ملا اور ان سے سلام دعا کی، اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اللہ کے لیے محبت ہے؟ کہا جی اللہ کی قسم اللہ کے لیے محبت ہے۔ 2-3 بار انہوں نے پوچھا اور یہ بندہ کہتا رہا اللہ کی قسم مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات پر واجب ہے اس سے محبت کرنا، اللہ کی ذات پر واجب ہے اس بندے سے محبت کرنا۔ اور ایک روایت کے اندر جیسے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کی 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا جو بندہ محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے کچھ روکے تو اللہ کے لیے، فرمایا ایسے بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی سے محبت ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس کا روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بتانا بھی چاہیے
کسی سے اگر محبت ہے نا اس کو بتانا بھی چاہیے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ مجھے فلاں بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بتایا اس کو؟ کہا جی بتایا نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے بھائی کو جا کر بتاؤ، اپنے بھائی کو جا کر بتاؤ۔ تو بھائی یہ اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اچھا اس کے اندر نا ہماری بڑی کمزوری ہے۔ کن جگہوں پر زیادہ کمزوری ہے؟ اولاد کو والدین کے ساتھ محبت ہوگی، اظہار نہیں کریں گے۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ اظہار کرنا بہت ضروری ہے کہ والد صاحب سے ابا جی آپ سے کتنی محبت ہے مجھے، اماں جی آپ سے کتنی محبت ہے۔ آپس میں بہن بھائیوں کا آپس میں یہ اظہار کرنا کہ ہمیں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا لگاؤ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہوتی ہے۔ پھر یار دوستوں سے اگر محبت ہے تو ان کو بھی بتانا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی پر جمع ہوتے ہوں، اسی پر جدا ہوتے ہوں، یہ بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن۔ اور فرمایا آگے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جس کو خاندانی اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے، خاندان بھی اعلیٰ ہو، شکل و صورت بھی بہت اعلیٰ ہو، فرمایا کہ وہ برائی کی دعوت دے اور وہ کہے فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ برائی، ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا کہ ایسا صدقہ کرنے والا بندہ کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا خرچ کیا ہے، دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ۔ بھائی یہ بندہ جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ لیکن اس وقت بہت زیادہ ہم لوگ اس بات میں مار کھا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم سے خرچ نہیں ہوتا، اور اگر ہم خرچ کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یار دوستوں کو بتاتے ہیں ہم تو کرتے رہتے ہیں جی، ہم تو کرتے رہتے ہیں جی، ہمیں نے تو فلاں جگہ پر بھی کیا تھا، فلاں جگہ پر بھی کیا تھا، فلاں جگہ پر بھی کیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ آج کل تصویریں لی جاتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ بھائی میں فلاں کو یہ چیز دے رہا ہوں، ہاں اس کی ویڈیو بن کے تو وہی سب کے سامنے، یار کیا عزت رہ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ ایسے دے تو ہمارا دل چاہے گا۔ اگر ہم کسی غریب کس طرح بھائی اس کے ساتھ ویڈیو اور تصویریں تاکہ اپنا نام نمود کے لیے کر رہے ہیں، تو اگر یہی کام ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اچھا لگے گا۔ یہ ریاکاری ہوتی ہے، اعمال کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ایسا صدقہ کرنے والا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا اور بائیں کو پتہ نہ چلا، تو فرمایا کہ ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے، کیا مطلب ہوتا ہے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا بائیں کو پتہ نہ چلا؟ او بھائی اس نے کسی کو بتایا نہیں، مطلب یہ کنایا ہے کہ ایسے خفیہ طریقے سے اس نے صدقہ کیا ہے۔ اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، ان کو جا کے آرام سے جا کر ان کے گھر میں راشن چھوڑ دیا، آرام سے جا کر ان کو دے دیا، ایسے وقت میں کہ جب کوئی دیکھنے والا، ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، فرمایا کہ اور ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں، یہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔